قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ زاد راہ جس کو زاد کہا جاتا ہے کہ سفر میں انسان جو اپنے ساتھ کچھ چیزیں رکھتا ہے نا اس کو توشہ کہا جاتا ہے۔ سفر میں جانے کے لیے جو کھانا پینا جو پانی اس کو کام آتا ہے اس کو توشہ کہتے ہیں، اس کو زاد راہ کہتے ہیں۔ یہ باقی 11 مہینوں کے لیے اس کو کام آنے والا ہے، اس لیے کہ یہ ایک مہینہ میں نے کہا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ وہ پورے سال اللہ رب العزت کے راستے میں دیتا رہے، اس کو چاہیے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روز ہر دن ہر رات اللہ کے راستے میں دے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کو تہجد نصیب ہو، اگر رمضان کے مہینے میں آپ نے تہجد پڑھی آپ پورا سال تہجد پڑھیں گے۔ اگر آپ نے قرآن کی تلاوت اس ماہ مبارک میں کی، اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ عید کے بعد بھی آپ کو قرآن پڑھنے کی جو ہے توفیق دیں گے۔ جو عبادت آپ نے کی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے 11 مہینوں کے اندر آسانی فرمائیں گے۔ ہمارے بزرگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ اکثر و بیشتر میں نے آپ کو کہا ہوگا کہ ایک یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے 11 بھائیوں کی مغفرت کر دی، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ وقت ان کے والد نے جب انہوں نے کہا نا کہ اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب اللہ سے معافی مانگوں گا تمہارے لیے۔ تو بزرگان دین نے مفسرین نے لکھا ہے یہ سوفا کا معنی کہ ان قریب انہوں نے یہی سوچا تھا کہ میں سحری کے وقت ان کے لیے دعا مانگوں گا۔ یہ بڑا پیارا وقت ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ ایک مہینے میں اگر آپ نے اس ایک مہینے میں اس 30 دن کے یا 29 دن کی ٹریننگ کورس میں آپ نے اللہ کو اگر منا لیا، اپنا یہ 29 دن یا 30 دن آپ نے بنا لیے، تو اس کی برکت سے اللہ آپ کے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ ہمارے دین کے اندر مومن کی خوشی غمی سب اللہ کے حکموں کے مطابق ہوتی ہے۔ مومن اگر خوش ہوگا تو خوشی میں بھی وہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھتا ہے، اور ہمارے دین نے ہر خوشی کے اندر ہمارے لیے یہ چیز رکھی ہے۔ یہ تو ہم بے وقوف ہیں کہ ہم خوشی کے اندر اللہ کو بھول جاتے ہیں، غمی میں ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے، یہ کسی اور مذہب میں آپ کو ملے گا بھی نہیں، سب سے آسان نکاح کا جو طریقہ ہے ہماری شریعت کے اندر ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے مسجد کے اندر آپ کو آنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو خطبہ بھی پڑھنا ہے، ایجاب و قبول ہو گیا۔ یہ خطبہ ایک سنت ہے، آپ نے گواہ بٹھا لیے، ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا، بات ختم۔ کتنا 1-2 منٹ لگے، لیکن ہمارے ہاں شادیوں میں 3-3 4-4 دن لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ فلاں رسم کرنی ہے، فلاں رسم کرنی ہے، فلاں رسم کرنی ہے، اور پھر کہتے ہیں یار دین بڑا مشکل ہو گیا ہے، اسلام پہ چلنا بڑا، ہم نے تو خود اپنے آپ کے پاؤں پہ کلاڑی مار کے اپنے آپ کے لیے ہم نے مشکل پیدا کی ہے۔ اور ہر خوشی کے اندر اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ رکھا گیا ہے۔ یہ خطبہ، اللہ اکبر، میں کیا کیا آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ خطبہ جب امام صاحب نکاح کا پڑھاتے ہیں اس میں بھی تقوی کی آیت سب سے پہلے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس میں اللہ کا ڈر، خوف خدا بتایا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے پھر ایک خوشی کا دن سید الایام جس کو کہا جاتا ہے یوم الجمعہ، تمام دنوں کا سردار، وہ بھی خوشی کا دن ہے۔ اس میں پھر ایک ایکسٹرا عبادت آپ کے لیے رکھ دی گئی کہ جس کو خطبہ کہا جاتا ہے، کہ مومن اس خوشی کے دن بھی، جمعے کا دن بھی مومن کے لیے عید کا دن مانا گیا ہے، تو اس خوشی کے دن بھی وہ اللہ کو یاد کرے۔ اچھا، پھر جب اولاد ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، سارنگیاں بجائی جاتی ہیں، دنیا کو بتایا جاتا ہے ناچ گانا کر کے کہ ہمارے ہاں اولاد ہوئی ہے، لیکن قربان جائیں دین پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہی کہی کہ اس کے کانوں میں اذان دے دو۔ وہاں پر بھی اس کو اللہ کا
کہ خوشی میں اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے، اور پھر وقتاً فوقتاً اللہ، میں نے جیسے شروع میں کہا نا کہ مومن کی اللہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح میرا بندہ میری طرف آ جائے، لوٹ کے آ جائے،